السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں یہاں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور رجب کے مہینے کی آج 13ویں تاریخ ہے، یعنی 13 تاریخ ہے، اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری رجب کے مہینے سے شروع فرما دیتے تھے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، رجب میری امت کا مہینہ ہے اور رجب کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے میری امت کو تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے اور شعبان کے مہینے کو
دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہیں جیسے مجھے تمام کے تمام انبیاء کرام پر فضیلت حاصل ہیں۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا وَرَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہیں جیسے اللہ رب العالمین کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے، اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں ایک دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے، ہم سب کو بھی مانگتے رہنا چاہیے، اور اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے گا۔ کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ تو رجب میں برکتیں نازل فرما، شعبان میں برکتیں نازل فرما، اور ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ اب کس چیز میں برکت ہے؟ تو فرماتے عمر میں برکت، جان میں برکت، مال میں برکت، عزت میں برکت، آبرو میں برکت۔ اور جب رمضان کا مہینہ قریب ہوتا تھا تو ہمارے نبی صحابہ کرام کو ایک دعا سکھلاتے تھے۔ وہ دعا کون سی؟ زبردست دعا ہے، اگر عربی میں یاد نہ ہو تو اللہ پاک کو تو اردو زبان کا بھی علم ہے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا۔ حدیث شریف میں موجود ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ قریب ہوتا تھا تو صحابہ کرام کو یہ دعا سکھلاتے، اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ تو مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھنا، یعنی کوئی بیماری میں مبتلا مت کر دینا جس کے نتیجے میں رمضان کی برکات سے محروم ہو جاؤں، رمضان کی رحمتوں سے محروم ہو جاؤں۔ وسلم رمضان لی، اور رمضان کو بھی میرے لیے سلامت رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تم مجھے عظیم مہینہ نصیب فرمائے اور اس مہینے کو میں غفلت میں گزار دوں، اس مہینے کو میں نافرمانیوں میں گزار دوں، یعنی رمضان کے مہینے میں مجھے گناہوں سے بچائے رکھنا۔ وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، اور ہر نیک عمل کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اے اللہ تو رمضان کے مہینے میں جتنے بھی نیک اعمال کی توفیق دے تو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما لینا۔ لیکن میرے بھائیو، اس وقت چونکہ جمعہ کا مختصر سا وقت ہے، کوئی لمبی چوڑی باتیں آپ کے سامنے نہیں کرنی، بس ایک مختصر بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر ہو، بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اور اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنہائی نہ ہو۔ تو ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر کیسے ہو جائے، اس کے لیے میں آج آپ کو ایک زبردست عمل بتلاتا ہوں، اور یہ عمل میں نہیں بتلاتا، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے بتلایا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں۔ حدیث شریف ترمذی شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ صحابی کی بیماری اس درجے کی ہے کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، جسم بیماریوں کی وجہ سے سوکھ چکا ہے، یعنی کمزور ہو چکا ہے۔ اور بیمار کی عیادت کرنا یہ بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے
یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، چلتا ہے، اللہ پاک ایک فرشتے کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں اور وہ فرشتہ پکار پکار کر کہتا ہے تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، اور فرشتہ آگے کہتا ہے یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ ہمارے نبی کی باتیں غلط ہو سکتی نہیں ہے، یہ ہم سب کا ایمان ہے۔ اور ترمذی شریف میں ایک اور حدیث موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرا کوئی امتی اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے صبح میں جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے تو ایک فرشتے کی دعا کافی ہے، اس کے باوجود ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور جب شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ اب صحابی کا بدن پورا بیماری کی وجہ سے لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابی بیمار ہو، بیماری کے ایام گزر رہے ہیں، تم اللہ سے ان بیماری کے ایام میں کیا دعا مانگتے ہو؟ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ بیماری کے دنوں میں دعا قبول ہوتی ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں دعا کو منظور فرماتے ہیں۔ اور ابن ماجہ کی حدیث میں موجود ہے، ابن ماجہ کی حدیث شریف میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم سے فرمایا اے عمر، جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس بیمار کو دعا کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار کی دعا اللہ پاک فرشتوں کی دعا کی طرح قبول فرماتے ہیں۔ اب ہمارے نبی نے صحابی سے سوال کر لیا میرے صحابی، بیماری کے ایام میں تم اللہ سے کیا دعا مانگتے ہو، اللہ سے کیا سوال کرتے ہو؟ تو صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی میں دعا مانگتا ہوں الہ العالمین، دنیا کی زندگی تو مختصر سی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانے والی زندگی ہے، جب دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی تو بیماری بھی ختم ہو جائے گی، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی تو دنیا کی تکلیفیں بھی ختم ہو جائے گی۔ میں دعا مانگتا ہوں الہ العالمین، دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، لیکن کل آخرت کی تکلیفوں سے مجھے محفوظ فرما لینا۔ دعا بھی کیسی پیاری مانگ رہے ہیں، دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، دنیا کی زندگی تو شارٹ ہے، دنیا میں جتنے بھی حالات ہیں آنکھ بند ہو گئی، سارے حالات دنیا کے ختم ہو گئے۔ اب حدیث شریف میں لکھا ہے ہمارے نبی نے جب صحابی کی یہ بات کو سنا تو آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا، آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور آپ نے فرمایا میرے صحابی ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف برداشت کر سکتے ہو۔ بولو میرے پیارو، ہمیں دنیا کی تکلیف برداشت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، نہ گرمی برداشت ہوتی ہے، نہ سردی برداشت ہوتی ہے، نہ اور کوئی حالات ہم پر آئے تو ہمیں برداشت ہوتے ہیں، ہمیں دنیا کی کوئی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی نے صحابی سے فرمایا میرے صحابی ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو، نہ تم آخرت کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو۔ اب حدیث شریف میں موجود ہے صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی بیماری کے ایام میں بدن بیماریوں کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہے، بدن سوکھ چکا ہے، اور چونکہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن میں دعا کیا مانگوں؟ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ دعا یاد ہوگی، صرف پڑھنے کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یاد نہیں ہے تو قرآن کریم کے دوسرے پارے میں یہ دعا موجود ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے صحابی اگر تم بیماری کے ایام میں تھک چکے ہو، بیماری کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، پریشان ہو گئے ہو، تو
تو ایک دعا مانگ لیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور بعض روایت میں اللہم آتنا بھی لکھا ہے، لیکن قرآن کریم میں موجود ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بیمار صحابی نے اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کہ ڈاکٹر یوں کہہ دے میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، طبیب یوں کہہ دے میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ارے ڈاکٹروں سے پریشان ہو چکا ہے، طبیبوں سے پریشان ہو چکا ہے، اس لیے کہ وہ تو علاج کرتے ہیں، بولو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو اگر وہ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بن جائے، ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے اچھا بنے، تو اس کے لیے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا اہتمام کرتے رہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے وہ پاور رکھا ہے، بلکہ اپنے تجربہ، چونکہ میں کوئی اور دعوت تو آپ کو دیتا نہیں، بولو کیا پڑھنے کی دعوت دیتا ہوں؟ قرآن پڑھنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ اگر کوئی آدمی قرض کے معاملے میں ڈوب چکا ہے، لیکن کوئی انتظام اس کو بشکل نظر نہیں آتا، ظاہری اسباب کے کوئی شکل اس کو نظر نہیں آتی، اس آیت کریمہ کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، اللہ عافیت کے ساتھ قرض کو ادا کروا دے گا۔ اگر کوئی آدمی اپنی اولاد کے رشتے کے معاملے میں پریشان ہے، لیکن کوئی مناسب رشتہ سمجھ میں آتا نہیں ہے، اس آیت کریمہ کو پڑھے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ عافیت کے ساتھ آسمان پر نیک سالے جوڑے کے فیصلے فرمائے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ پاک نے دعاؤں میں وہ طاقت رکھی ہے، وہ پاور رکھا ہے، لیکن ہمیں دعاؤں پر یقین نہیں ہے، چونکہ ہم دعا مانگتے ہی نہیں، ہم دعا کو ضرورت سمجھتے ہی نہیں، جس کے نتیجے میں ہم پر حالات ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ دنیا کی مختصر سی زندگی میں چونکہ ہم نے 2020 گزارا، بولو گزارا کہ نہیں گزارا؟ 2020 گزر چکا، 2021 میں ہم داخل ہو چکے۔ مجھے سردی کی وجہ سے بولنے میں بڑی تکلیف ہے گلے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن اللہ پاک چونکہ مختصر کچھ باتیں آپ کو بتلاتا ہوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن یاد رکھو، یہ دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنے حالات پیدا ہوئے ہیں، یہ سارے حالات ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ خود قرآن کریم میں اس بات کو سمجھاتے ہیں، ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے میرے بندو، دنیا کی زندگی میں جتنی پریشانیوں کا تم نے سامنا کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ پریشانیاں تمہارے اعمال کا نتیجہ ہیں، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے تو اپنے بچے کو کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد کو کبھی تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، اللہ تو ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو کیسے پریشانیوں میں مبتلا کرے گا۔ لیکن حدیث شریف میں ہے کہ کبھی کبھی اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں، وہ بندوں کو متوجہ کیا جاتا ہے، میرے بندوں تمہارے بس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب مسجدیں بند تھی اس وقت شور تھا کہ نمازیں پڑھیں گے جب کھلے گی، اور آج جب کھلی ہیں تو نمازوں کو آنے کو کوئی تیار نہیں۔ جب کبھی کبھی فجر کی نماز کے لیے محلے سے نکلنا ہوتا ہے تو یہ احساس بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم مسلمان کے محلے سے گزر رہے ہیں یا غیر مسلم کے محلے سے گزر رہے ہیں، کہ مسلمان فجر کی اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت بالکل قریب ہے اور وہ سویا ہوا نظر آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے اعمال جب بگڑتے ہیں تو حالات بگڑتے ہیں۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا،
ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تو کن فیکن کا مالک ہے۔ ارے یہ کورونا وائرس ہو یا کچھ بھی ہو، آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی اللہ کرنے والے ہیں، ابھی جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی اللہ نے کیا ہے، اور ابھی جو ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ حالات کو درست کر سکتے ہیں، لیکن تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، ہم پر کون غالب ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ہمیں تو سربلند کیا ہے۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بلا دیا کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بھلایا، دنیا میں حالات بگڑے ہیں، ورنہ ہم نے اپنے آپ کو مسلمان سمجھا ہوتا تو یقیناً دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جھکانے کی طاقت نہیں رکھتی، سوائے اللہ کی ذات کے ہم کسی کے سامنے نہیں جھک سکتے۔ لیکن جو یہ آدمی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے گھر سے دور بھاگتا ہے، اس کو دنیا والوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، اور جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ کے سامنے عاجز ہوتا ہے، پوری دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر اسلام مذہب کو نہ ماننے والا اسلام مذہب کا جب مطالعہ کرتا ہے، قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن کو پڑھتا ہے، حدیث شریف کو پڑھتا ہے، تو وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ مذہب اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں۔ بولو بے شک، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے۔ اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ بیان فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر اسلام مذہب کو چھوڑ کر کوئی اور راہ کو اختیار کرو گے، نہ دنیا کی زندگی میں قبول نہ آخرت کی زندگی میں قبول۔ جب کوئی آدمی اسلام کو نہ ماننے والا، اسلام مذہب کو نہ ماننے والا اسلام مذہب کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہوتا ہے مذہب اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں، اس لیے کہ اسلام نے پاک دامنی کی تعلیم دی ہے، اسلام نے اچھے اخلاق سکھلائے، اسلام نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو کہا، اسلام نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی، اسلام نے سچ بولنے کو کہا، اسلام نے غلط دیکھنے سے بچایا، اسلام نے غلط سننے سے بچایا، اسلام نے غلط بولنے سے بچایا۔ تو غیر مسلم یہ بات کہنے پر مجبور مذہب اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں، اور مسلمان سے بڑھ کر بدتر کوئی قوم نہیں، اس لیے کہ جس اسلام کو ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، جس اسلام کو ہم نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان میں پڑھا ہے، وہ اسلام ہمیں مسلمانوں کی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، اللہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنائے۔ اس لیے میرے پیاروں، مجھے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، بس آپ کو ایک پیغام یہ دوں گا کہ 5 وقت کی نماز تو فرض ہے، مسلمان کی پہچان ہی نماز سے ہوتی ہے، لیکن آج مسلمانوں میں سے اکثر لوگ نمازوں سے غافل ہو چکے ہیں، کوئی احساس نہیں نماز کا۔ میرے بھائیوں، یہ معمولی عبادت نہیں ہے، یہ بہت اہم عبادت ہے۔ سارے وظائف بعد میں ہیں، پہلے نماز ہے، سارے وظائف بعد میں ہیں، پہلے نماز ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتلاؤں، شاید آپ کو اچھی لگے نہ لگے، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کامل بڑی زبردست بات بیان فرماتے تھے ہمیں سمجھانے کے لیے، احساس دلانے کے لیے کہ کل قیامت میں اللہ پاک جانوروں سے کہیں گے، کس سے؟
ارے جانور بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، کل حساب کتاب تو ان پر بھی ہے، البتہ جنت جہنم نہیں ہے لیکن حساب کتاب تو ان پر بھی ہے۔ کل قیامت میں اللہ پاک جانوروں سے کہیں گے اے جانوروں تم میرا شکر ادا کرو، تو اونٹ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گھوڑا نہیں بنایا، گھوڑا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا، گدھا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا نہیں بنایا، اور کتا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر یعنی سور نہیں بنایا، اور خنزیر یعنی سور کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے انسان بنا کر بے نمازی نہیں بنایا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، ایک حدیث میں یہاں تک لکھا ہے کہ جب بے نمازی زمین پر چلتا ہے تو سور اور خنزیر بھی اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک لکھا کہ جب بے نمازی اپنے بدن پر کپڑا پہنتا ہے وہ کپڑا اللہ کی پناہ میں آتا ہے، اے اللہ میں کیسے منحوس جسم پر آیا ہوں جو تیرے سامنے جھکنے کو تیار نہیں۔ جب بے نمازی اپنے سر پر ٹوپی پہنتا ہے وہ ٹوپی اللہ کی پناہ میں آتی ہے، جب بے نمازی اپنے پیروں میں جوتا پہنتا ہے وہ جوتا اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ اللہ میں کیسے منحوس قدم میں آیا ہوں جو تیرے گھر تک چلنے کو تیار نہیں۔ اس لیے میرے پیاروں آج سے طے کر لو، اگر حالات کو درست کرنا چاہتے ہیں، زندگیوں میں سکون و اطمینان چاہتے ہیں، میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو پڑھا تھا اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ہمیں پیغام یہی دیا ہے، من عامل صالحا، مرد ہو یا عورت ایمان والا ہونا شرط ہے، اس نے اپنی زندگی اعمال صالحہ میں گزاری یعنی اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تو انعام کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا۔ بس میں اس کو دوسری زبان میں کہتا ہوں، ہمارا ایک سوال کئی سالوں سے ہے کہ ہم کو اچھے دن دیکھنے کب نصیب ہوں گے، اور اچھے دن دکھانے والا بھی اللہ ہے، دنیا والوں کی طاقت نہیں ہے، اور برے دنوں کو یہ علماء جانتے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، قرآن کا ترجمہ ہے، اگر ہم نے اپنی زندگی کو عمل صالح میں گزاری فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، اللہ فرماتے اچھے دنوں کا انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں تو میرا بنے گا میں سارے دین کو تیرے تابع بنا دوں گا۔ لیکن ہم بھی تو اللہ کے بنے میرے بھائیو، اللہ ہم سب کو نمازوں کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن آخر ایک بات آپ کو بتلاتا ہوں، ایک شخص کے بارے میں لکھا فجر کی نماز چھوڑ کر اپنے گھر سے نکلا، اب شیطان بھی اس کے ساتھ نکل گیا۔ آپ نے یہ حدیث سنی بھی ہے، پڑھی بھی ہے، جو مسجد کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہوتا ہے؟ ایمان کا، اور جو بازار کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہوتا ہے؟ شیطان کا۔ اب وہ آدمی فجر کی نماز چھوڑ کر اپنے گھر سے نکلا تو شیطان بھی اس کے ساتھ نکل گیا۔ شیطان نے دیکھا اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، ظہر کا وقت ہوا ظہر کی نماز نہیں پڑھی، عصر کا وقت ہوا عصر کی نماز نہیں پڑھی، مغرب کا وقت ہوا مغرب کی نماز نہیں پڑھی، عشاء کا وقت ہوا عشاء کی نماز نہیں پڑھی۔ رات کو شیطان اس کے پاس آتا ہے، کس کے پاس؟ جو نماز چھوڑ کر گھر سے نکلا تھا اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، ہونا کیا چاہیے؟ شیطان کہتا تو میرا جگری بن گیا ہو، فجر چھوڑتا تھا لیکن تو نے تو چھوڑی ظہر بھی، تو نے تو چھوڑی عصر بھی، تو نے تو چھوڑی مغرب بھی، تو نے تو چھوڑی عشاء بھی، لیکن اس کے برخلاف شیطان کیا کہتا ہے؟ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں، اس لیے کہ تو برباد ہو گیا۔ انسان کو کہتا ہے تو برباد ہو گیا، تو ہلاک ہو گیا، تو تباہ ہو گیا۔ اس وقت انسان نے بڑا عجیب سوال کیا کہ تو مجھے کیسے برباد کہتا ہے، تو مجھے کیسے ہلاک کہتا ہے؟ ہلاک تو ہوا، ارے تجھے جنت سے نکالا گیا، ساری زندگی تیرے اوپر لعنت کا توق ڈالا گیا۔ اس وقت میرے بھائیوں شیطان نے جو بات کہی ہے اس بات کو دل کے کانوں سے سنیں گے انشاءاللہ تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ ہم سب کو سچا پکا نمازی بنا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے قرآن کریم میں موجود ہے،
ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، کبھی بھی انسان کی رہبری نہیں کر سکتا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ۔ اب شیطان نے کیا کہا؟ میں نے تو حضرت آدم علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کس کے حکم پر؟ اللہ کے حکم پر، الا ابلیس، کس نے سجدہ نہیں کیا؟ شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اب شیطان کیا کہتا ہے؟ میں نے تو حضرت آدم علیہ السلام انسان ہے، مخلوق کے ایک سجدے کا انکار کیا، ایک سجدے کا انکار کرنے کی وجہ سے میری ساری زندگی لعنت والی ہو چکی، میری ساری زندگی ہلاکت والی ہو چکی، میری ساری زندگی بربادی والی ہو چکی، صرف ایک سجدے کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ اور تو نے تو آدم کے رب کے دین رات میں 34 سجدوں کا انکار کیا ہے، معلوم نہیں تیرا کیا حال بنے گا۔ اور آج نہیں، تو کئی سالوں سے کرتا آیا، تیری 20 سال کی عمر گزر گئی، 30 سال کی عمر گزر گئی، 40 سال کی عمر گزر گئی، 50 سال کی عمر گزر گئی، اس کے باوجود تجھے نمازوں کی توفیق نہ ہوئی۔ اس سے میرے بھائیوں اندازہ لگاؤ نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ کہ شیطان یہ بات کہنے پر مجبور ہے۔ تو آج سے ہم سب طے کرتے ہیں انشاءاللہ نماز کا خاص طور پر اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اور وہ دعا جو میں نے آپ کو بتلائی ربنا آتنا فی الدنیا، صرف اب تجربہ کر کے دیکھو، اللہ کے قرآن پر یقین کرنا چاہیے، بولو بے شک۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یقین کرنا چاہیے، بولو بے شک۔ لیکن میں آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، اگر ہم تجربہ کریں گے تب بھی ہمارا تجربہ غلط ثابت نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو جمعہ کا مبارک دین ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانات ہم پر اتنے کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے، تو جتنا بھی درود پاک کی کثرت ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی سنتیں پڑھ لے، جو سنتیں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں، درود شریف میں اور استغفار میں لگ جائے۔ استغفر اللہ۔